بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت ٹائمز کے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ پارلیمانی داخلہ اور دفاعی کمیٹی کے اراکین اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الصباح کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ وہ ماہ کے آخر میں ایک اجلاس منعقد کریں گے جس میں نئے ریزیڈنسی قانون، رہائشی اجازت نامے جاری کرنے کے قوانین اور وزٹ ویزوں کی منظوری کے نئے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ طلال نے اراکین پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ نئے اقامتی قانون میں حکومت کی ترامیم تیار ہیں اور جلد ہی قومی اسمبلی کو بھیجی جائیں گی، جہاں پر ان داخلہ اور دفاعی کمیٹی سے بحث کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر نے ممبران پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ ریزیڈنسی کو محدود کرنا نئے قوانین کا عنوان ہے، جبکہ فیسوں میں 3 گنا اضافہ کیا جائے گا۔ وزٹ ویزوں میں ترمیم جنوری میں کی جائے گی اور موجودہ فیس کو دوگنا کر دیا جائے گا، جس میں مخصوص زمرے ویزا حاصل کر سکیں گے۔ شیخ طلال نے کہا ہے کہ ریزیڈنسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت حفاظتی مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ غیر ملکیوں سے بڑے علاقوں کو الگ تھلگ کر کے خلاف ورزی کرنے والوں کی تلاشی ممکن بنائی جائے۔ شیخ طلال نے اراکین پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ نئے اقامتی قانون میں 5 سال کی رہائشی اجازت نامہ شامل ہے، جیسا کہ اس قانون کے مسودے میں شامل ہے جو گزشتہ اسمبلی کو بھیجا گیا تھا، لیکن یہ اجازت نامہ سرمایہ کاروں، کاروباری افراد یا کویتی خواتین کے بچوں کے لیے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئٹم اراکین پارلیمنٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت کریں اگر وہ اس میں ترمیم یا منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ انسداد منشیات کی اسمگلنگ کے جرنل ڈپارٹمنٹ نے 3 کلوگرام چرس، 3000 کیپٹاگون گولیاں اور 3000 ٹریماڈول گولیاں، ایک پستول، 2 الیکٹرانک اسکیلز اور پاؤچز کے قبضے کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے اسے مجاز احکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری کویت کی منشیات کے خلاف جنگ میں پہلے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الخالد کی ہدایات اور وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل انور البرجاس کی پیروی کے دوران عمل میں لائی گئی ہے۔ اسمگلوں میں اور منشیات فروشوں کو پکڑنے کے لیے تلاشی اور تفتیشی کارروائیوں اور سیکورٹی کی کوششوں کو تیز کرنا غیر قانونی کاموں کو بہت حد تک کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ وزارت تجارت اور صنعت میں کیپٹل گورنریٹ کے لیے ہنگامی ٹیم کے رہنما حامد الظفیری نے متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں ہیرا پھیری کو روکنے کے لیے سخت قوانین کے نفاذ کی تصدیق کی ہے۔ روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق صارفین کی حفاظت کے لیے خلاف ورزی کرنے والوں کا حکام سے رجوع کرنا اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الظفیری نے روزنامہ کو بتایا ہے کہ مچھلی کی مقدار مختلف اقسام کے لیے فروخت کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ طلب اور رسد کے قوانین اور مچھلی کے موسموں کا تعین کرتی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وزارت کی ٹیمیں خلاف ورزیوں، خاص طور پر تجارتی دھوکہ دہی اور قیمتوں میں بلا جواز اضافے کو بے نقاب کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں۔